بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم لوگ پارٹس اور اسپیچ کا ایک اور ٹائپ ہے، ایک اور کائنڈ سے ایڈجیکٹیو، ہم لوگ ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے فوراً سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایڈجیکٹیو اصل میں ہوتا کیا ہے۔ یہ بھی پروناؤن کی طرح بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو اس لیے ہم لوگ ان کو صرف ایک ویڈیو کے اندر ان کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اگر ہمیں ان کو پوری طرح اچھی طرح سمجھنا ہو تو ہمیں ان پر کئی ویڈیو بنانا پڑیں گے تاکہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے، کوئی بھی چیز ان میں سے مس نہ ہو جائے۔ تو ایڈجیکٹیو کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو از اے ورڈ دیٹ موڈیفائز اے ناؤن اور پروناؤن۔ موڈیفائی مینس گیو مور انفارمیشن اباؤٹ اے ناؤن اور پروناؤن۔ یعنی ایڈجیکٹیو ورڈ ہے، وہ لفظ ہے جو کہ موڈیفائی کرتا ہے کسی ناؤن یا پروناؤن کو۔ ناؤن بھی آپ لوگ جانتے ہیں، پروناؤن بھی آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن ایڈجیکٹیو وہ لفظ ہے جو کہ اسی ناؤن جی سینٹینس کے اندر اگر ناؤن استعمال ہو یا پروناؤن، ان کو مزید موڈیفائی کرتا ہے، یعنی ان کے بارے مزید انفارمیشن دیتا ہے ہمیں کہ یہ پروناؤن یا ناؤن کس طرح تھا، کیسا تھا، ان کے بارے میں ہمیں مزید معلومات انفارمیشن دیتا ہے۔ یا شارٹ کٹ ان کو یاد رکھنے کے لیے اس طرح بھی ہم لوگ ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں دیٹ ایڈجیکٹیو کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو از اے ورڈ دیٹ موڈیفائی ناؤن اور پروناؤن، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا ایڈجیکٹیو از اے ورڈ دیٹ ایڈ سم تھنگ ٹو دی میننگ آف اے ناؤن اور پروناؤن، دیٹ ایڈ سم تھنگ ٹو دی میننگ آف اے ناؤن اور پروناؤن۔ یعنی ایڈجیکٹیو لفظ ہے جو کہ کسی ناؤن یا پروناؤن کے معنی میں کچھ اضافہ کرتا ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ ایک کسی ناؤن یا پروناؤن کی صفت کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو مزید موڈیفائی کرتا ہے۔ لیکن موڈیفائی کس طرح کرے گا؟ موڈیفائی کچھ اس طرح کرے گا کہ ان کے بارے میں ہم مزید انفارمیشن دے گا۔ آپ پھر بھی سوال آ سکتے کہ انفارمیشن کس طرح دے گا؟ تو انفارمیشن کس طرح دے گا؟ کچھ اسی طرح کی، یعنی اگر اس ناؤن یا پروناؤن کے اندر جو ایڈجیکٹیو ہمیں اضافی انفارمیشن دیتا ہے یا ان کے ناؤن یا پروناؤن کی کسی میننگ میں مزید کچھ اضافہ کرتا ہے، کچھ ایڈ کرتا ہے، تو وہ تو یا ان کے کلر کے بارے میں ہوگا یا کریکٹرسٹک کے بارے میں، یعنی اسی ناؤن یا پروناؤن کے کریکٹرسٹک کے بارے میں، یا کوالٹی کے بارے میں یا کوانٹٹی کے بارے میں، اس طرح یا پرسنل ٹریٹ کے بارے میں، ایج کے بارے میں، شیپ اور اوریجن، میٹیریل اینڈ پرپز، میٹیریل اینڈ پرپز۔ تو اس لیے یہ ناؤن پروناؤن کے ان مزید کریکٹرسٹک کے بارے میں ہمیں مزید انفارمیشن دے گا ناؤن ایڈجیکٹیو۔ تو اس لیے ایڈجیکٹیو اس لیے سب سے بہت اہم ہے، اس لیے ہم ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور بہت ہی ڈیٹیل میں ہم لوگ ان کو پڑھیں گے ایک ایک ویڈیو کے اندر۔ تو واضح بات ہے کہ صرف اس ایک ویڈیو کے اندر ہم پورا ایڈجیکٹیو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ایڈجیکٹیو بہت ہی ایک لینتھی ٹاپک ہے۔ اچھا، تو ایڈجیکٹیو کا جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے اصل میں۔ اچھا، تو اسی لیے کہ سنٹینس کے اندر ایڈجیکٹیو کیا کرے گا؟ اس سنٹینس میں استعمال ہونے والے جو ناؤن ہے یا پروناؤن ہے ان کے بارے میں ہمیں مزید انفارمیشن دے گا کہ یہ ناؤن اور پروناؤن کس طرح کا ہے، کس کلر کا ہے، کس شیپ، کس اوریجن، کس کوالٹی کوانٹٹی کا ہے، ہمیں مزید انفارمیشن دے گا۔ تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ ایڈجیکٹیو کسی ناؤن یا پروناؤن کے پہلے یا ان کے لیے، کسی ناؤن کے لیے صرف سنگل ایڈجیکٹیو بھی آ سکتا ہے اور زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لکھ بھی لیا ہے یہاں پر کہ مور دین ون ایڈجیکٹیو کین آلسو یوزڈ فار اے سنگل ناؤن ان اے سینٹینس، یعنی کہ سینٹینس کے اندر ایک سے زیادہ سنگل ناؤن کے لیے ایک سے زیادہ ایڈجیکٹیو بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مور دین ون ایڈجیکٹیو، ایک سے زیادہ ایڈجیکٹیو بھی استعمال ہو سکتے ہیں فار اے سنگل ناؤن، صرف سنگل ناؤن کے لیے۔ وہ کس طرح؟ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دی بیوٹیفل گرل انٹرڈ دا روم، یعنی ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اندر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گرل کیا ہے؟ گرل یہ ایک ناؤن ہے۔ تو یہ سینٹینس اس طرح بھی ٹھیک تھا، دی گرل انٹرڈ دا روم، یہ بھی ٹھیک تھا، لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ لیکن ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ ہم اس ناؤن کو
ہم نے اس ناؤن کو مزید موڈیفائی کرنا ہے. اگر ہم اس ناؤن کو مزید موڈیفائی کریں گے تو ہم ان کی کوالٹی یا کوانٹی یا کلر کے بارے میں، یعنی ان کی جو صفت ہو ان کے بارے میں ہم کچھ ایڈ کرنا ہے. تو اس لیے کچھ مزید ان میں اضافہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایڈجیکٹیو استعمال کرتے ہیں ناؤن سے پہلے. جیسے کہ لڑکی انٹر تو ہوئی لیکن وہ لڑکی خوبصورت بھی تھی، بیوٹیفل تھی. تو اس لیے دی بیوٹیفل گرل انٹر دا روما، تو یہ سنگل ناؤن ہے، یعنی کہ سنگل صرف ون ایڈجیکٹیو استعمال ہوا ہے. اس طرح بھی آ سکتا ہے اگر صرف ایسی ایک ناؤن کے لیے، اس گرل کے لیے ایک سے زیادہ ایڈجیکٹیو بھی استعمال ہو سکتے ہیں. جیسا کہ اگر میں کہوں دی ٹال تین بیوٹیفل اینڈ انٹیلیجنٹ گرل انٹرڈ دا روم، یعنی وہ لڑکی جو کمرے میں داخل ہوئی تھی وہ گرل کیا تھی؟ ٹال بھی تھی، تین بھی تھی، بیوٹیفل اور انٹیلیجنٹ بھی تھی. یعنی یہ ساری کی ساری جو صفت ہے، خصوصیات ہے، وہ سب ایک ہی گرل، ایک ہی لڑکی کے اندر موجود تھے. یعنی وہ ٹھال بھی تھی، لمبی بھی تھی قد سے، تین بھی تھی، تھوڑی سی پتلی بھی تھی، بیوٹیفل بھی تھی اور انٹیلیجنٹ بھی تھی. تو اس لیے ناؤن تو یہاں پر صرف اور صرف ایک استعمال ہوا ہے، لیکن ان سے پہلے ان کے لیے ایک سے زیادہ ایڈجیکٹیو استعمال ہوئے ہیں. تو یہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے. تو کچھ اور ایگزامپل یہاں پر میں نے لکھ لیے ہے تاکہ ایڈجیکٹ تھوڑا واضح ہو جائے. اس لیے یہ لیکچر بیسک لیکچر ہے لیکن ہے بھی بہت ہی امپورٹنٹ. اگر یہ لیکچر آپ لوگوں نے اچھی طرح نہیں سیکھا تو ایڈجیکٹیو کے باقی جو ایڈوانس لیول پہ جو لیکچر ہے وہ آپ لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے. تو یہاں پر کیا ہے؟ ذیشان از اے پاورفل مین. تو یہ سینٹینس اس طرح بھی اگر میں کہوں پھر بھی ٹھیک ہوتا، ذیشان از اے مین، کہ ذیشان ایک آدمی ہے، پھر بھی ٹھیک تھا. لیکن ہم نے اس مین، اس ناؤن کے بارے میں تھوڑی، ذیشان اس مین کے بارے میں ہم تھوڑی سی مزید انفارمیشن دی. وہ کس شکل میں؟ ایڈجیکٹیو کی شکل میں. ایڈجیکٹیو استعمال کر کے ہم نے واضح کیا کہ ذیشان آدمی تو تھا لیکن ایک پاورفل مین تھا، ایک طاقتور آدمی تھا. تو پاورفل ایڈجیکٹیو ہے، یہ ہمیں مزید انفارمیشن دیتا ہے اس مین کے بارے میں، ذیشان کے بارے میں. تو اس لیے ایڈجیکٹیو کیا کرتا ہے؟ ناؤن یا پروناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے. کس شکل میں؟ ان کے بارے میں مزید انفارمیشن دے کر. وہ کس طرح؟ وہ میں نے بتایا کہ کسی کلر، ان کے کلر کے بارے میں، کوالٹی یا کوانٹی کے بارے میں ہمیں مزید انفارمیشن دے گا، یا ان کے ایج یا شیپ یا اوریجن یا پرپس کے بارے میں ہمیں مزید انفارمیشن دے گا. اچھا، ایک اور سنٹینس ہے شی از اے گڈ گرل، یعنی وہ ایک اچھی لڑکی ہے. تو یہاں پر ناؤن ہے تو اس لیے ان کو موڈیفائی کیا ہے اس ایڈجیکٹیو نے کہ یہ شی از اے گرل، وہ ایک لڑکی ہے. لیکن اگر میں کہوں شی از اے گڈ گرل، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، تو یہ گڈ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے. اس نے اس مزید صفت بیان کی اس لڑکی کی. تو ایڈجیکٹیو کیا کرتا ہے؟ ایڈجیکٹیو میں ہم لوگ کسی چیز کی یا تو صفت بیان کرتے ہیں، ان کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں، یا برائیاں بیان کرتے ہیں، یعنی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے گڈ یا بیڈ. تو یہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے. ایک اور سنٹینس ہے دے آر ویری ڈینجرس، یعنی وہ بہت ہی خطرناک ہے. تو ڈینجرس کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے کہ وہ کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے. ڈینجرس نے کیا کیا؟ اس پروناؤن کو موڈیفائی کیا. یہ دے کسی لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ، یعنی وہ پرسن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آدمی بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ دے. تو اس لیے بتاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈینجرس، دے آر ڈینجر، وہ بہت ہی خطرناک ہے. تو اسی لیے ایڈجیکٹیو یا تو ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے یا پروناؤن کو. اچھا، تو اگر اب ہم تھوڑا دیکھیں گے ان کے جنرل فارمیشن کے بارے میں. جنرل فارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی جو سنٹینس ہوگا اگر ان میں سے کئی آرٹیکل استعمال ہو، یعنی کئی پارٹس اسپیچ. فار ایگزامپل ایک سنٹینس ہے، ان کے اندر ناؤن بھی یوز ہوا ہے، ایڈجیکٹیو بھی، ایڈورب بھی، آرٹیکل بھی. تو ایڈجیکٹیو کا پلیس کہاں پر ہوگا؟ جنرل فارمیشن ہمارے پاس کچھ اس طرح آئے گا کسی انگلش سنٹینس کے اندر کہ جو ناؤن ہوگا، ناؤن سے پہلے ایڈجیکٹیو آئے گا. یعنی ایڈجیکٹیو کا جو پلیس ہوگا وہ ناؤن سے پہلے ہی ہوگا. تو ایڈجیکٹیو سے پہلے ایڈورب، اگر پھر ایڈورب آ جائے تو پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ ایڈورب ہوگا. آرٹیکل اگر آ جائے تو وہ ان سے پہلے ہوگا، اور یہ آرٹیکل اس ناؤن کے اکارڈنگ ہوگا، اس ناؤن کے مطابق ہوگا. یعنی جو آرٹیکل اس ناؤن کو پریزنٹ کرے گا کہ نہیں، یا تو اے ہوگا یا این ہوگا یا دی ایٹسیکٹرا. تو کیونکہ یہ تینوں تو ہے صرف ایڈجیکٹیو آرٹیکل. تو اسی لیے کہ سنٹینس کے اندر جو جنرل فارمیشن ہوتی ہے، جنرل فارم ایڈجیکٹیو کی، سنٹینس کی، تو ان میں ایڈجیکٹیو کا جو پلیس ہوتا ہے وہ عموماً ناؤن سے پہلے ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر میں نے ایک ایگزامپل بھی دیا ہے ایٹ از اے ویری مچ انٹرسٹنگ بک.
اٹ از اے ویری مچ انٹرسٹنگ بک. تو یہ سینٹینس کے اندر اگر دیکھا جائے ہر ایک کو ہم لوگ اگر تھوڑا واضح کر دیں تو بک ایک ناؤن ہے. اس سے پہلے یہاں پر کیا استعمال ہوا انٹرسٹنگ. تو انٹرسٹنگ کیا ہے ہم نے بتایا تھا وہ ایڈجیکٹیو کا پلیس ہوگا ناؤن سے پہلے. تو یہ انٹرسٹنگ کیا ہے ایڈجیکٹیو ہے. اسی طرح یہاں پر اس سے پہلے کیا استعمال ہوا ہے مچ. مچ ایک ایڈورب ہے. ویری بھی کیا ہے ایڈورب ہے. ان سے پہلے ایڈورب تو ان سے پہلے آرٹیکل. اس آرٹیکل کس کے اکارڈنگ استعمال ہوا ہے اس بک کے مطابق. یہ بک صرف سنگولر ہے ایک ہے بک ہے تو اس لیے یہاں پر اے استعمال ہوا ہے اے. تو اس لیے یہ ایک سینٹینس کے اندر ان کے اس مثال کے ذریعے آپ لوگ ایگزام کے جنرل فارمیشن یہاں پر اس سے سمجھ سکتے ہیں اس ایگزامپل سے. اچھا آپ ایک اور سب سے اہم امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے جن میں اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس پوائنٹ کے اندر. تو اسی لیے ہم نے اس پوائنٹ پر بہت ہی زیادہ فوکس کرنا ہے جس پوائنٹ میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. اگر ہم اس ایک پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر جو پورا عبور ہوگا پورا کمانڈ ہوگا ایڈجیکٹو کے اوپر وہ ہم لوگ کا اسٹرانگ ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے یہ ہے یوز. یہ پوائنٹ کیا ہے یوز آف ایڈجیکٹو ان اے سینٹینس. اس کا مطلب ہے کہ سینٹینس کے اندر ایڈجیکٹو کو کہاں پر یوز کریں گے کہ سینٹینس کے اندر یعنی آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ سینٹینس کا مطلب ہے کہ ایڈجیکٹو کا پلیس کہاں پر ہوگا کہ سینٹینس کے اندر. تو ایڈجیکٹو کا صرف دو جگہ پر استعمال ہوتا ہے سینٹینس کے اندر. پہلا ہے بیفور ناؤن. دوسرا ہے آفٹر ہیلپنگ ورب یا اسٹیٹک یا اسٹیٹیو ورب. صرف اس دو جگہ ہے دو پلیسز ہے ایڈجیکٹو کے استعمال کرنے کے سینٹینس کے اندر. یا تو ایڈجیکٹو ناؤن سے پہلے استعمال ہوگا یا ہیلپنگ ورب کے بعد یا اسٹیٹک ورب کے بعد. یہ دو پلیسز ہے دو جگہ ہے ایڈجیکٹو کو کہ سینٹینس کے اندر استعمال کرنے کے لیے. تو اسٹیٹک ورب کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈائنامک ورب جو کہ کسی موشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے کسی ایکشن کو. ایک ہوتا ہے اسٹیٹک ورب اسٹیٹیو ورب. تو اسٹیٹک یہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے حالت کو اسٹیٹ کو جیسا کہ لائک سیم دکھائی دینا پسند کرنا ساؤنڈز لک فیل ٹیسٹ اپیئر. تو یہ سر ایک ایسے ورب ہے جو کسی موشن کسی ایکشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتے بلکہ صرف کسی اسٹیٹ کو حالت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ تو ان کے بعد استعمال ہوگا یا ہیلپنگ ورب کے بعد ایڈجیکٹو استعمال ہوگا یا صرف ناؤن سے پہلے. تو یہ دونوں مین پلیسز ہے مین جگہ ہے کہ سینٹینس کے اندر ایڈجیکٹو کو استعمال کرنے کے لیے. آپ ہم تھوڑا ایگزامپل دیکھیں گے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ناؤن سے پہلے کس طرح استعمال ہوگا تاکہ تھوڑا واضح تو ہو جائے. صرف زبان سے کہنے سے تو بات واضح نہیں ہوگی کہ ناؤن سے پہلے یہ استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے ہم دیکھیں گے یوز آف ایڈجیکٹو بیفور اے ناؤن. یوز آف ایڈجیکٹو بیفور اے ناؤن یعنی ناؤن سے پہلے ایڈجیکٹو کا استعمال. تو سینٹینس کے پہلے ایگزامپل ہے شی باٹ اے ریڈ کار. اس نے ایک سرخ کار خریدا. تو یہ کار کیا ہے یہ ایک ناؤن ہے. اس سے پہلے کیا استعمال ہوا ہے ایڈجیکٹو. یہ ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. اسی طرح ایسا اے کیوٹ بیبی میں نے کیوٹ خوبصورت سا کیوٹ سا بیبی بچہ دیکھا. تو یہ کیا ہے بیبی ایک ناؤن ہے. ان سے پہلے کیا استعمال ہوا ہے کیا یوز ہوا ہے ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو یہاں پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح آئی ڈونٹ لائک ہاٹ ٹی میں گرم چائے کو پسند نہیں کرتا. ٹی بھی ناؤن ہے. ان سے پہلے کیا یوز استعمال ہوا ہے ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. یا جو میں نے انڈرلائن کیا ہے یہ سارے کے سارے ایڈجیکٹو ہے. اسی طرح دے لیو ان اے اسمال ہوم. دے لیو ان اے اسمال ہوم وہ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں. تو ہوم کیا ہے ناؤن ہے. ان سے پہلے آنے والا جو ورڈ ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ کیا ہے ہم کس طرح ناؤن سے پہلے ایڈجیکٹو کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر سینٹینس بھی دیا جائے تو آپ لوگ اسی طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. پہلے آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہاں پر ناؤن کہاں پر استعمال ہوا ہے. پیرنٹس سے پہلے جو استعمال ہونے والا جو ورڈ ہے ان پر فوکس کرنا ہے کہ آیا اس ناؤن سے پہلے استعمال ہونے والا جو ورڈ ہے آیا کیا یہ ورڈ یہ لفظ اس ناؤن کی کوالٹی کو یا کوانٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ نہیں. یہ ورڈ ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے کہ نہیں. ان کی صفت کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے کہ نہیں. ان پر تھوڑا فوکس کرنا ہے. اگر یہ کرے گا تو فوراً سمجھ لینا کہ یہ اس ناؤن سے پہلے استعمال ہونے والا یہی ورڈ ایڈجیکٹو ہے.
تو اس ٹرک کو آپ لوگ فالو کریں گے تب جا کے آپ لوگ سمجھ پائیں گے۔ اچھا آپ آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ واضح ہو جائے کہ ورب کے بعد کس طرح استعمال ہوگا۔ یعنی یوز آف ایجیکٹیو آفٹر ورب، یوز آف ایجیکٹیو آفٹر ورب، یعنی ورب کے بعد ایجیکٹیو کا استعمال۔ کیونکہ ہم نے تو بتایا تھا کہ جو ایجیکٹیو کی صرف اور صرف دو پلیسز ہے سینٹینس کے اندر، ان کے استعمال کرنے کے لیے ناؤن سے پہلے اور ورب کے بعد، صرف یہی دو پلیسز ہے۔ تو اب ہم لوگ تھوڑا دیکھیں گے ایجیکٹیو کو ورب کے بعد ناؤن سے پہلے، تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا یہ کیا ہے، سنٹینس ہے۔ اچھا یہ کیا کہتا ہے، دیٹ بک واز گڈ، دیٹ بک واز گڈ، تو یہ کیا ہے، واز ایک ہیلپنگ ورب ہے، تو ان کے بعد کیا یوز ہوا ہے، ایجیکٹیو۔ گڈ کیا ہے، یہ ایک ایجیکٹیو ہے جو کہ صفت بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، بہت اچھا تھا، دیٹ بک واز گڈ۔ اسی طرح یور پرابلم سیمز ڈیفیکلٹ، تمہارے جو پرابلمس کے مسئلے ہیں وہ تھوڑے مشکل دکھائی دیتے ہیں، تو اس لیے یور پرابلم سیمز ڈیفیکلٹ، سیمز یہ ایک اسٹیٹک ورب ہے جو کسی اسٹیٹ کو ظاہر کرتا ہے، اسٹیٹ کو، ایکشن کو ظاہر نہیں کرتا، کسی اسٹیٹ کو، حالت کو ظاہر کرتا ہے، تو ان کے بعد بھی ایجیکٹیو استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ڈیفیکلٹ ایک ایجیکٹیو ہے، جو بلیو کلر کے میں نے جتنے بھی یہاں پر لکھ لیے ہیں یہ سارے کے سارے ایجیکٹیو ہیں۔ اسی طرح دی پیزا ٹیسٹ ڈیلیشیس یا ڈیلیشیس، تو یہ کیا ہے، یہ بھی ایجیکٹیو ہے جو کہ اس ورب کو موڈیفائی کرتا ہے، یعنی اس ورب کے بعد یوز ہوا ہے۔ موڈیفائی تو پیزا کو، یہ ناؤن تو پیزا ہے تو پیزا کو جیسے کو موڈیفائی کرتا ہے کہ یہ وہ کیا تھا، بہت ہی ان کا ذائقہ، ان کا جو ذائقہ تھا بہت ہی مزیدار تھا۔ اس طرح دی مین بیکیم اینگری، یعنی وہ مین بکھا بہت غصہ ہوا، غصے میں آیا، تو یہ بیکیم کیا ہے، یہ بھی ورب ہے۔ ان کے بعد یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے، یہاں پر ایجیکٹیو استعمال ہوا ہے، ایجیکٹیو۔ تو یہ تھا سب ایجیکٹیو کے بارے میں تھوڑا بیسک کانسیپٹ، اور ان کا استعمال کہ کس طرح سینٹینس کے اندر ہم لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے تو کوشش کی کہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ تو صرف پارٹ 1 تھا، انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر ہم لوگ مزید ان کی آگے لے کے جائیں گے ایجیکٹیو کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔